السلام علیکم، میں ہوں جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر احمد۔ آج ہم بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، جسے ہم اپنی طبی زبان میں کہتے ہیں انٹیرو بائس ورمیکولیرس یا پن وارم، یا ہم عام زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں چمونے اور ان کا انفیکشن۔ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس گھر میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا بعد میں ادویات سے علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی وجوہات میں ہے کہ یہ مینلی چھوٹے بچوں کو زیادہ انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو رینگنے والے بچے ہیں، مینلی 4 سے 5 سال کے بچے بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ زمین پہ، مٹی پہ، کرسی پہ، ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، اور اس کے جو ایگز ہیں وہ ہر جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ جب بچے اپنی یہی چیز انفیکٹڈ ایگز اپنے انگلیوں کے ذریعے منہ میں ڈال لیتے ہیں یا مٹی کھاتے ہیں، یا ان چیزوں سے بچے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو مینلی روٹ آف ٹرانسمیشن یا جس سے یہ انفیکشن پھیلتا ہے، اس میں سب سے پہلے آتے ہیں جو ایگز ہیں، وہ ہماری چھوٹی آنت میں جا کے جب ٹوٹتے ہیں اور اس سے لاروا نکلتا ہے۔ لاروا جو اس کے کیڑا ہوتا ہے، مطلب اس کو ہی لاروا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جا کے بعد میں چھوٹی آنت سے سفر کرتا ہوا بڑی آنت میں جاتے ہیں، اور یہ مینلی فیمیل لاروا ہوتا ہے جو وہاں پہ جو ہمارے بڑی آنت ہے یا ریکٹم کہتے ہیں، یا جس کو اینل کنال بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ اپنے انڈے دیتے ہیں، اور انڈے دینے سے بعد میں جب ان سے ان کے لاروا نکلتے ہیں یا بچے نکلتے ہیں، ہم زبان میں کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ پھرنے یا ان کے گردش کرنے کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، اور اسی اریٹیشن کی وجہ سے وہ خارش کر رہے ہوتے ہیں اپنی، اور اس سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے رونے وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں، اور اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو اریٹیٹ کرتا ہے، دوسرا جو بچے اس سے خارش کرتے ہیں نا، خارش کرنے کی وجہ سے یہ ان کی ناخنوں میں اور ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور وہ وہی ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ انفیکشن ایک ویشیس سائیکل میں ہو جاتا ہے، کہ سائیکل بن جاتا ہے کہ وہ پہلے بچوں میں انفیکٹ کرتا ہے، بچوں کی چھوٹی آنت سے اس کے بڑی آنت سے ہو کے ہوئے ریکٹم میں جاتا ہے، اور پھر دوبارہ بچے اپنی انہی انگلیوں کو دوبارہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ایگز یا اس کو لاروا کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا ہم کیسے بچوں کو بچا سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور گھر میں ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم جو اس میں گھر میں ہم جو ہماری مائیں ہوتی ہیں اس کا علاج کیسے کر رہی ہوتی ہیں۔ اکثر اس کے علاج میں وہ تیل وغیرہ کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کے وہ کھانے والے رستے میں تیل لگا دیتے ہیں، یا ویسلین استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، یہ جو سپرفیشل لاروا پھر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو مطلب کہ کل کرنے میں کام دیتی ہیں۔ کچھ لوگ اس میں لیمن جوس کا استعمال کرتے ہیں، مطلب جو لیمن جوس، اور کچھ ایپل سیڈار ونیگر جو سرکہ وغیرہ ہوتا ہے یا لیمو کا جوس ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں، اور اس سے بھی لاروا کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور کچھ جو پھر ان کے علاوہ ہم ادرک، لہسن وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی یہ لاروا کو مارا جا سکتا ہے۔ پر یہ جو مینلی ہے کہ یہ چیزیں صرف تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیتی ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیتی ہیں، اور اس کو جب کل کرنے کے لیے ہمیں مینلی ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ادویات میں جو ہمیں سب سے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اس کی جو ادویات مینلی ہم بتاتے ہیں یا پرسکرائب کرتے ہیں، اس میں مینلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں البینڈازول، میبینڈازول اور پیرنٹل پامویٹ وغیرہ۔ یہ تینوں جو ادویات ہیں، ان میں مینلی ہم صرف سنگل ڈوز دینی ہوتی ہے، ایک بار دینی ہوتی ہے، 5 to 10 ml کی ڈوز دیتے ہیں، اور یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض کا کچھ ڈاکٹرز اس کی 21 days یا 2 weeks کے بعد بھی اس کی ایک بار ڈوز ریپیٹ کرواتے ہیں، کہ کوئی ایگز وغیرہ یا کوئی لاروا جو بچ گئے ہو اس کو کل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔